بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ اور صفحہ 222 اور 223 ہے، اور ہیڈنگ ہمارا وہی چل رہا ہے کہ نماز خشوع کے بغیر بھی بے فائدہ تو نہیں۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد ہے اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، اور پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، آمنہ کے لال سے، آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی، محمد آ گئے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا اللہ یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑھائی دی تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے گا کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ خلاصہ تفسیر: اے اولاد یعقوب، یعنی یعقوب علیہ السلام کی تمام، یعنی کہ ان کی تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو تاکہ شکر اور اطاعت کی تحریک ہو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو خاص خاص برتاؤ میں تمام دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی تھی، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو ایک بڑے حصہ مخلوق پر فوقیت دی تھی، مثلا اس زمانہ کے لوگوں پر۔ فائدہ: اس آیت میں خطاب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیا جائے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، جس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو بھی اس آیت میں مخاطبت یعنی مخاطب سمجھا جا سکتا ہے۔ اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ جس میں نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، جب کہ خود اس شخص میں ایمان نہ ہو جس کی سفارش کرتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چلے گی۔ فائدہ: آیت میں جس یوم کا ذکر ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی کے ذمے نماز روزے کا مطالبہ ہو، اور دوسرا کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب بے باک کر دیا جائے، اور معاوضہ یہ کہ کچھ مال وغیرہ داخل کر کے بچا لیا جائے، سو دونوں باتیں نہ ہوں گی، اور بدون ایمان کے سفارش قبول نہ ہونے کو جو فرمایا ہے، تو اور آیتوں سے معلوم ہوا کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایسوں کی خود سفارش ہی نہ ہوگی جو قبول کی گنجائش ہو، اور طرفداری کی صورت یہ ہوگی، یعنی یہ ہوتی ہے کہ کوئی زوردار حمایت کر کے زبردستی نکال لے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوگی، یعنی وہ ہوگا ہمارا ویلاگ نمبر 5۔ 4 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔
صدیق اکبر سسر ہے نبی، فاروق عمر بھی ہیں سسر، عثمان علی داماد نبی، ان چار صحابہ نے نوکر بن کر دنیا نو دکھایا اے، سرتاج نبی دی خلافت نو چوں یاراں نے تھمکایا اے، سرتاج نبی دے عاشق نے کیا، سرتاج نبی دے عاشق نے کیسا کردار نبھایا اے، سرتاج نبی دے عاشق نے، صدیق نو تاج صداقت دا پایا، فاروق عدالت نے، عثمان حیا ہے سخاوت دا، حیدر کرار شجاعت نے، کردار نبی دے یاراں نے کیا رنگ اسلام جمایا اے۔